اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے چاہنے والوں، بزرگوں، عزیزوں، میری بہنوں، بھائیوں، ماؤں، آج کا ویڈیو بنانے کا ایک خاص مقصد ہے، بہت ہی خاص مقصد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ میں نے پچھلے 35 سال سے آواز کو دبا کے رکھا ہے، صرف اس بات کے لیے کہ میرا اللہ مجھ سے خفا نہ ہو جائے، اس بات پہ کہ میں نے اپنے ماں باپ کے آگے سر اٹھایا۔ لیکن جب مجھے میری اپنی اولاد میرے سامنے روتے ہوئے نظر آتی ہے تو مجھے اپنے اللہ کے پروردگار کی قسم جی چاہتا ہے کہ زمین پھٹے اور میں زمین میں دھنس جاؤں۔ میری 2 بیٹیاں ہیں جو کہ ماشاءاللہ بڑی ہو چکی ہیں۔ آپ کا یہ زاہد جو آپ کو اس 31 حال میں نظر آ رہا ہے کہ میری داڑھی سفید، میرے بال سفید، میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ میرے دوستوں، یہ نہیں کہ میں کما نہیں سکتا یا میں بزدل ہوں، اس کی وجہ نہ وجہ یہ ہے کہ میری سٹیپ مدر مجھے کہیں بھی ایڈجسٹ نہیں ہونے دیتی، مجھے کہیں کام نہیں کرنے دیتی، اور صرف نہ صرف اپنا پولیٹیکل کیریئر کو سیو کرنے کے لیے انہوں نے مجھے میرے باپ سے جدا کر دیا۔ اور میری زندگی کا سب سے دکھی دن وہ ہے کہ جب میں اپنے باپ سے جدا ہوا، مجھے ابھی یاد ہے میرے محترم والد صاحب نے کہا تھا آپ دونوں یہاں سے نکل جاؤ، مجھے آپ 2 کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مجھے یاد ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، اللہ کی قسم میں نے والد صاحب سے کہا میں تو ضرور چلا جاؤں گا لیکن یہ جانے والی نہیں، کیونکہ یہ کسی اور مشن سے آپ کے پاس آئی ہے، اور مجھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پاک طریقے سے بھیجا ہے۔ میں آپ کا خون ہوں، آپ کا بیٹا ہوں۔ Nobody can challenge it۔ کوئی بھی اس بات کو چیلنج نہیں کر سکتا، اگر آپ بھی چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ بیگ صاحب، دنیا جانتی ہے ہماری شکلیں، ہماری آوازیں، ہمارا DNA، ہم ایک ہیں۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ الیکشن سے چند دن پہلے مجھے اپنی باپ کی یاد آئی اور میں نے انہیں فون کیا، ایز یوزول فون نہیں اٹھایا گیا۔ اس کے کچھ سمے بعد میں نے ایک اور نمبر سے ٹرائی کیا تو فون اٹھایا، اور میری سٹیپ مدر سفینہ جی نے اٹھایا۔ جو ہی انہیں میری آواز پہچانی تو وہ مجھ پہ ایسے برسی کہ جیسے میں ان کا کوئی دشمن تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں سفینہ جی آپ سے، کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ ختم ہو چکے ہیں؟ کیا دین مٹ چکا ہے؟ کیا قرآن نعوذ باللہ من ذالک جو قرآن میں لکھا ہے وہ غلط ہے؟ انصاف ہو کے رہے گا میرے دوستوں، انصاف ضرور ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو سفینہ جی آپ دیکھیں گی اپنی آنکھوں سے، حالانکہ کسی کو یہ پتا نہیں کہ موت کب کسے کہاں دبوچ لے۔ آج آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں، جن گاڑیوں میں گھوم رہی ہیں سفینہ جی، ایک وقت ان گاڑیوں کو میں تھوکتا بھی نہیں تھا۔ یہ گاڑیاں تو میرے پاس ایسے پڑی رہتی تھی جیسی ردی کی کوئی یہ ٹین کا کوئی ٹکڑا۔ نہ زاہد مظفر بیگ نے تب ان چیزوں کی کوئی اہمیت رکھی ہے، نہ زاہد بیگ نے آج، اور نہ زاہد بیگ آتے وقت مرتے دم تک ان چیزوں کو اہمیت دے گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے قبر میں جانا ہے، میں مٹی ہوں، میں خاک ہوں، اور مجھے خاک سے ملنا ہے اور اللہ کے پاس پھر اٹھنا ہے، اور پھر نہ ختم ہونے والی زندگی میں انشاءاللہ وہاں پہ راج ہم کریں گے، کیونکہ ہم دل کے سچے ہیں، ہم دل کے سچے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن میں وثوق سے کہتا ہوں آپ اللہ سے نہیں ڈرتی۔ اگر آپ اللہ سے ڈرتی تو آپ کبھی ایسا گناہ نہیں کرتی کہ آپ باپ بیٹے کو جدا کرتی۔ اگر میرے باپ کو مجھ سے کوئی ضد ہے، کوئی شکوہ ہے، کوئی گلہ ہے،
لیکن میری ان بچیوں کا کیا قصور؟ ان معصوم بچیوں کا کیا قصور؟ ان معصوم بچیوں نے کیا خود اپلیکیشن لکھ کر دی تھی کہ مظفر بیگ صاحب، سفینہ جی ہمیں اس دنیا پہ لائیے؟ ارے یہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، ابھی تو انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ دنیا کیا ہے. آپ نے ان کو اپنے دادے سے جدا کر دیا. ایک دن میرے محترم والد صاحب ہمارے نیچے گھر ہوم ٹاؤن میں آئے اور میری بڑی بیٹی ریبا جی آگے آگے چل رہی تھی اور اپنی ہی بہو سے پوچھتے ہیں یہ پیاری سی بچی کون ہے؟ ارے بیگ صاحب آپ کی پوتی ہے، پوتی ہے آپ کی، لیکن آپ کو بتایا نہیں جا رہا ہے. آپ جب مشکل میں آئے آپ کو فون کیا، لیکن آپ تھوڑی میرا یقین کریں گے، کبھی بھی میرا یقین نہیں کریں گے. محشر کے میدان میں ضرور فیصلہ ہوگا، کیونکہ میں اللہ پہ پورا توکل کرتا ہوں. کیا آپ کو دل میں کبھی یہ نہیں، آپ کے دل میں ترس آیا کہ میرا ایک بیٹا ہے، بنا چھت کے ہے، سڑکوں پہ ہے، بیوی بچوں کو لے کے گھوم رہا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور مجھ پہ پریشر ڈال رہے ہیں آپ؟ کبھی مجھ سے وعدہ کرتے ہیں پیٹرول پمپ کا، کبھی آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں گیس ایجنسی کا، کبھی ٹپر کا، کبھی ٹیاؤں، کبھی پھیاؤں. ارے بھائی اب میں خود کام کرنا چاہتا ہوں تو خدا را میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں، کام تو کرنے دیجئے اور ڈرانا تو بند کر دیجئے. جیلوں میں ڈالوں گے؟ ارے جیل میں کیا، آپ کے بس میں یہ تو نہیں کہ سانس لینا اور چڑھانا. آپ مجھے کیا جیل بھیجیں گے سفینہ جی؟ آپ سے تو میں بہت اچھی بخوبی واقف ہوں. ماشاءاللہ میں کوئی ان پڑھ نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی جاہل گھرانے کا ہوں، میں تو اچھی طرح جانتا ہوں. خیر میں اتنی وضاحت میں نہ جانا چاہتا ہوں اور نہ میں لوگوں کا ٹائم ضائع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کسی کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ کوئی کسی کی اتنی سنے. لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جس عورت نے اپنے بیٹے کو، اپنی پوتیوں کو، اپنی بہو کو جو کہ ان کی بھتیجی ہے، الگ کر کے روڈ پہ پھینک دیا اور 16 سال سے خود کروڑوں کی گاڑیوں میں گھوم رہی ہے اور ہمیں رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، اور آج تک ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. آج آپ کو ہوگا ہیلپ، کل ہوگا یہ، پرسوں ہوگا وہ. ارے کام تو کرنے دیجئے پلیز. خدا را آپ لوگوں کے لیے کیا کریں گے؟ آپ تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور لوگ تو بیوقوف. ہماری عادت ہی ہے کہ چلو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ہم وہی لوگ ہیں. جب ایسا ہوا الیکشنز کے بارے میں، ہم لوگوں نے کہا نہیں جی اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. لیکن جب الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر اللہ جانے یہ برسات کہاں سے شروع ہو جاتی ہے، کینڈیڈیٹ کہاں سے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ووٹر اور یہ سپورٹر اور یہ بانٹ اور یہ نغمے. خیر یہ تو شیطانی کام ہے، تو میں شیطان کے ساتھ تو انشاءاللہ میں ایمان والا ہوں، مجھے شیطانی کاموں سے کوئی لینی دینی نہیں ہے. میرے بھائیوں، اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو میں اپنا حق مانگ رہا ہوں. اپنا حق، میرا حق یہ ہے کہ ان لوگوں سے پہلے یہ پوچھئے کہ اگر آپ کی 3 اولاد ہے تو انہوں نے کیوں 2 لکھے ہیں؟ وائی؟ کیوں؟ آپ کی آٹو بایوگرافی مسٹر مظفر حسین بیگ، آپ کی آٹو بایوگرافی میں سب سے پہلے میں ہوں. I am your elder son and nobody can challenge it ever. اگر آپ کو کوئی شک ہے، ہم ڈی این اے کریں گے ان پبلک، پھر اپنی 2 بچیوں کا بھی کروا لیجئے. بولنا مجھے بھی آتا ہے، میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں. زبان بند رکھی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بزدل ہوں. اللہ کی قسم غلط جگہ مت الجھیے سفینہ باجی، غلط جگہ مت الجھیے. جو آپ لوگوں سے وعدہ کر رہی ہیں، جو آپ لوگوں کو بہکا رہی ہیں، لوگ اتنے ناسمجھ تو نہیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو وہ آپ کی ان باتوں میں آ جائیں. میں یوں کروں گی،
ارے اب تو چیف منسٹر جو کشمیر کا ہوگا اسے بھی لیفٹیننٹ گورنر صاحب کے پاس پہلے پیپر لے جا کر بھیک مانگنی ہے کہ میں کسی گاؤں کو گراؤنڈ دے سکتا ہوں کہ نہیں. تو ڈی ڈی سی، پی پی سی، ایس سی سی، ایم سی یہ کیا کریں گے؟ ارے آپ تو اپنی بس شہرت، دولت، بڑی بڑی گاڑیاں، آپ سوچتے ہیں شاید وی آر ہیئر فار ایور. یہاں تو بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ چنگیز خان جیسے چلے گئے. آپ کون، میں کون؟ لیکن مجھے دکھ ہے صرف اور صرف اس بات کا کہ کیا آپ کو میری بچیوں پہ ترس نہیں آتا ہے؟ کیا آپ مجھے آپ نہیں چاہتے میں جیوں؟ کیا آپ میری بچیوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مجھے دھمکیاں دیتے ہیں میں تمہیں غائب کروا دوں گی، میں تمہیں جیل بھروا دوں گی؟ میں کیا ٹیررسٹ ہوں؟ میں ٹیررسٹ نظر آ رہا ہوں آپ کو؟ آپ مجھے جیل میں بھر دیں گی؟ آپ کے سامنے ایک شیر کھڑا ہے، یہ وعدہ رہا آپ سے، آج تک میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، لیکن پہلے اللہ، بعد میں ماں باپ. اللہ کا حکم ہے جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو کھڑے ہو جا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ویڈیو بنانے کے لیے سفینہ باجی آپ نے مجھے مجبور کیا ہے. جب آپ اپنے بچوں کے نہیں، جب آپ اپنے جب سے آپ آئی ہیں یہ بے خاندان ٹکڑوں میں بٹ گیا. یہ 4 بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. الحمدللہ الحمدللہ جو ان کی اولاد ہم ہیں، ہم نے آپس میں انڈرسٹینڈنگ رکھی ہوئی ہے، اسی لیے ابھی تک یہ خاندان چل رہا ہے، ورنہ تو یہ کب کا ڈوب گیا ہوتا. مجھے بہت ہی دکھ سے کہنا پڑتا ہے، بیگ شیروں کو کہتے ہیں، یہ ایک لقب ملا ہے، یہ ایک ایسا لقب ہے بہادر. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ بہادر شیروں میں میم نے بھی گھس جائیں. وہ میم نے جو میں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. دکھ تو بہت ہیں دوستو، باتیں بہت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے چاہا زندگی رہی، ایک وقت آئے گا جب میں آپ کے سامنے سٹیج پہ کھڑا ہو کے اپنی حال، اپنی چال اور اپنی بچیوں کو لے کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. اور جب آپ میرا حال دیکھو گے تو آپ خود فیصلہ کرو گے. اس لیے میری اپیل ہے آپ سے، میں یہ نہیں کہتا، میں اتنا کہتا ہوں، سچ اور باطل یہ 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا. دنیا میں سب کچھ ملتا ہے، عزت نہیں ملتی. دنیا میں سب کچھ ملتا ہے، اللہ کے سامنے اللہ کو راضی کرو. اللہ راضی تو سب راضی، اللہ ناراض تو سب ناراض. مجھے آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن آپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے کہ اب میری یہ حالت ہے کہ مجھے کھانے کے لیے 18 گھنٹے ایک چھوٹی دکان کھول کر بیٹھنا پڑتا ہے. اور جب آپ میرے سامنے کروڑوں کی گاڑی میں جاتی ہیں اور پھر منہ موڑ لیتی ہیں، تب میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید تمہیں اللہ بھول گیا ہے، اور بہت جلد اللہ تمہیں یاد پڑے گا. انشاءاللہ فیصلہ اللہ کا کرے گا. مجھے تمہاری جیت ہار سے نہ کوئی فرق پڑے گا، نہ کبھی پڑا ہے، کیونکہ نہ میں کبھی کسی سے ڈرا ہوں اور نہ ہی انشاءاللہ میں کبھی کسی سے ڈروں گا. میں حق پہ ہوں، اور یہ جنگ حق پہ ہے، اور فیصلہ ہمیشہ حق میں آتا ہے. جیت ہوگی اور انشاءاللہ سچائی کی ہوگی. یہ آپ بھی دیکھو گے، میں بھی دیکھوں گا. میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں، رک جائیے، سدھر جائیے، ایک بار اپنے اندر ٹٹولیے. آپ ہمیشہ یہاں جڑیں لگا کر بیٹھنے والی نہیں. نام زاہد ادھر بھی یہاں جڑیں لگا کر بیٹھنے والا ہے. آپ کی بھی بچیاں ہیں، ذرا ان کی طرف بھی دیکھیے، اور پھر میری بچیوں کی طرف بھی دیکھیے. زمین اور آسمان کا فرق. یہ جو دکھ آپ نے مجھے دیا ہے نا، یہ آپ نے مجھے نہیں دیا ہے، یہ آپ نے میرے نبی کو دیا ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ کہا تھا
کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن یتیموں کا خیال رکھنا۔ میرے دوستو، آج میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یتیم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک یتیم ہوتا ہے جس کا ماں باپ ہی نہیں ہوتا، ایک یتیم ہوتا ہے جو آپ کے سامنے کھڑا، جس کے پاس ماں بھی ہے باپ بھی ہے، لیکن کوئی نہیں۔ ایک بار آپ بلا کے مجھے میرے سر پہ ہاتھ رکھے، یہ کہتے کہ زاہد تو اپنا سارا خون میرے پاؤں میں ڈال دے، قدموں میں ڈال دے، میں ڈال دیتا، لیکن آپ نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا۔ اللہ سے دعا کروں گا جتنے بھی دیکھنے والے بھائیوں بہنوں، اللہ آپ کی سلامتی رکھے، اللہ آپ کو اس دور سے نہ گزارے جس دور سے میں گزر رہا ہوں، جس دور سے میرے بچے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل اور شعور دے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور آخر میں ایک بار پھر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، دھمکی نہیں، زاہد مظفر بیگ کو دھمکی نہیں، زاہد مظفر بیگ کو دھمکی نہیں، دھمکی نہیں۔ میں صرف ایک چیز سے ڈرتا ہوں، ایک ہی سے، اور وہ ہے میرا رب۔ دھمکی نہیں۔ باقی آپ کسے چاہیں، کسے ووٹ ڈالیں، کیا کریں، وہ آپ کی مرضی۔ جب آپ کے سامنے مظفر حسین بیگ کا بیٹا آپ کے سامنے پھٹے حال، کبھی یہاں بھٹکتا کبھی وہاں بھٹکتا، کام تک کرنے نہیں دیتے، ارے بھائی آپ کو کیا کام کرنے؟ یہی میرا پیغام تھا، اور انشاءاللہ زندگی رہی آج ویڈیو کے تھرو، کل آپ کے سامنے یہ زاہد کا وعدہ رہا، انشاءاللہ۔ والسلام۔